پہلی قسم کا تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ پہلی قسم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مردانہ عضو سے تعلق رکھتا ہے. اس کا مردانہ عضو سے، یعنی اس کے عضو تناسل میں کوئی کمی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. اس قسم کا علاج آدمی کو ڈاکٹروں سے کروانا چاہیے یا حکیموں سے کروانا چاہیے. اور دوسری قسم کا تعلق انسان کے جسم میں شیطان اور خبیث چیزوں کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا تعلق شیطانوں سے ہوتا ہے، جنات سے ہوتا ہے، ان کی شرارتوں سے ہوتا ہے. تو اس کا علاج قرآن کریم کی آیتوں سے ممکن ہے اور اس طرح سے اسی سے کروانا چاہیے. اور یہ بات معروف ہے، مشہور ہے، اور شاید آپ لوگ جانتے ہوں اور نہ جانتے ہوں تو میں آپ کی معلومات کے لیے مختصر طور پر بتاؤں. ہمیں وہ چیز میرے اس سے نہیں ہے، لیکن بہرحال معلومات آپ کے لیے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ٹھہرتا ہے وہ مرد کے نطفے سے جا کے ٹھہرتا ہے. اور مرد کے نطفے کے اندر اس کی جو منی ہوتی ہے گاڑھی قسم کی، اس کے اندر حیوانات ہوتے ہیں، یعنی زندہ کیڑے ہوتے ہیں. اور ان کی جو تعداد ہوتی ہے 1 مربع سینٹی میٹر میں کتنے کیڑے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ڈاکٹری رپورٹ کہاں گئے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھائی؟ اچھا نہیں، مربع میٹر میں بتاؤں کہ 1 مربع سینٹی میٹر میں تقریباً 20 ملین سے زیادہ کیڑے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں 1 مربع سینٹی میٹر کے اندر اگر اس منی کو خوردبین سے دیکھا جائے تو تقریباً 20 ملین کیڑے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے اس میں؟ جب شیطانی شرارتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں ان میں شرارتیں؟ ان کی کبھی کیا کرتا ہے یہ شیطان، ان انسانی بیضوں کو، ان کو انڈے بھی کہہ لیں آپ، جو انڈے ہوتے ہیں جو کہ منی کے جراثیموں کو پیدا کرتے ہیں، ہے نا، یہ شیطان ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا ان کی پیدائش جو ہے اسی منی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو وہ جو منی کے کیڑے ہوتے ہیں ان کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اولاد کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی، اس کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں. یوں سمجھیں آپ، جہاں جتنے وہ کیڑے ہوں گے اتنے ہی فائدے مند ہے. سمجھیے وہ کیڑے کمزور یا مردہ ہوں تو پھر آدمی کے اندر یعنی وہ نطفہ نہیں ٹھہرتا، عورت کے اندر بچے نہیں پیدا ہو پاتے ہیں. تو کبھی کبھی ان کیڑوں کو وہ کیا کرتا ہے، مار ڈالتا ہے، ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ کیڑے کم سے کم پیدا ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ولادت کے، استقرار حمل کے جو چانس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور جب یہ جراثیم جو ہوتے ہیں نا، جراثیم یہی کیڑے مادہ منویہ جو منی کا مادہ ہوتا ہے ان میں منتقل ہوتے ہیں تو یہ جراثیم ایک لعابی مادے کے محتاج ہوتے ہیں. یہ جو کیڑے ہوتے ہیں ایک لعاب سمجھتے ہیں نا بچے جو لار ٹپکاتے ہیں، اس طرح کا ایک مادہ ہوتا ہے جو ان کی خوراک ہوتی ہے، اس کے وہ محتاج ہوتے ہیں، جس کی پیدائش ایک خاص قسم کے غدود سے ہوتی ہے. ایک خاص قسم کا غدود اندر ہوتا ہے، اسی سے وہ لعاب پیدا ہوتا ہے. اور یہ لعابی مادہ منی میں مل جانے کے بعد میں وہی کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے. جب وہ لعاب ان منی میں ملتا ہے تو وہ کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان دوبارہ ایک اور حرکت کرتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لعابی جو بہنے والی چیز ہوتی ہے ان میں اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ منی کے جو کیڑے ہیں ان کی غذا ختم ہو جاتی ہے اور وہ بیچارے اس سے غذا نہیں بن پاتا ہے اور وہ کیڑے مر جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے ولادت کے، پیدائش کے یا حمل کے چانس بھی ختم ہو جاتے ہیں، ان کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک حکیمی اور ڈاکٹری چیز ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کس طرح سے
کس طرح سے ان چیزوں کو کیا ہے. اور یہ چیز میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ موجودہ سائنس نے، ڈاکٹروں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے اور یہ باتیں بتلائی ہیں. پر افسوس یہ ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ اتنے دنیا کے اوپر انہوں نے کمنڈیں ڈالی، سورج اور چاند کے اوپر وہ پہنچ گئے اور یہ باریک سے باریک چیزیں انہوں نے تجربے کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھی اور اللہ کی اتنی عظیم عظیم قدرتوں کا انہوں نے نظارہ کیا. لیکن وہی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت ہی کی، ہدایت ہی نہیں بخشی اور یہ خبیث کافر کے کافر ہی رہے. لوگوں کو اپنے تجربات بتلاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور انسان کے اندر یہ چیزیں موجود، لیکن یہ نالائق اللہ کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے ہیں. تو یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ اللہ کے. تو بہرحال یہ ایک باجھ پن کا مرد کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے. ایک تعلق تو خود قدرتی طور پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مرد کو چاہیے کہ وہ علاج کروائے ڈاکٹروں سے، اور ایک شیطان کی شرارت سے ہوتا ہے. اور وہ شرارتیں کیسے کیسے ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو حقیقی باجھ پن ہوتا ہے اور جو جادو کے ذریعے باجھ پن میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک قدرتی طور پر طبعی طور پر باجھ پن ہوتا ہے اور ایک جو ہے حقیقی طور پر ایک جادو کے ذریعے باجھ پن ہوتا ہے. ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جادو کے ذریعے جو باجھ پن پیدا کیا جاتا ہے اس کی کچھ نشانیاں اور اس کی کچھ علامتیں. نمبر 1، جادو کے ذریعے جو باجھ پن ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے مریض کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور خاص طور سے اثر کے وقت سے لے کر کے آدھی رات تک وہ بے چینی اور بے قراری سی ایسا مریض محسوس کرتا ہے. نمبر 2، وہ مریض ذہنی الجھن اور ذہنی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. نمبر 3، اس کی ریڑھ کی نچلے ہڈی میں درد سا رہتا ہے. نمبر 4، نیند میں بے چینی بے قراری سی محسوس کرتا ہے. نمبر 5، ڈراؤنے خواب بھی دیکھتا ہے. یہ علامتیں اور یہ نشانیاں ان جادوؤں کی ہیں، اس باجھ پن کی ہے جو کسی جادو کے ذریعے سے باجھ پن پیدا کیا جاتا ہے. اور عورت کے باجھ پن، یہ تو ہوا مرد کے تعلق سے باجھ پن اور اس کی نشانیاں. آئیے عورت کے اندر بھی باجھ پن ہوتا ہے. اب میں یہاں ایک بات بتاؤں کہ بعض لوگ اتنے دلیر ہوتے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ خود کے اندر عیب ہے لیکن طلاق عورت کو دے رہے ہیں کیوں؟ اس کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے. خود نہیں ڈاکٹر کے پاس چیک کروائیں گے، خود نہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لے دے کے اسی مسکین کو بیچاری کو لے جا کر کے فلانے ڈاکٹر سے ملا رہے ہیں، فلانے ڈاکٹر سے ملا رہے ہیں اور فلانے ڈاکٹر سے ملا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا رہے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں، خود نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آج کل یہ قانون بنا ہے اور سعودیہ میں بھی یہ قانون کہ جو ہے کیا کہتے ہیں شادی سے پہلے دونوں کے خون کا چیک اپ ہوتا ہے، دونوں کا چیک اپ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ بعد میں جو ہے کیا ہو جائے، اختلاف ہو جائے اور معاملہ گڑبڑ ہو. خون گروپ کیسا ہے، ان کا گروپ کیسا ہے، بیماری ہے یا نہیں ہے، یا اس قسم کے جراثیم ہیں، یعنی مختلف چیک اپ ہوتا ہے. تو اب اگر مردوں کو کہلوایا تو مشکل ہو جاتی ہے پھر. سمجھ رہے؟ عورت بیچاری تو مسکین، اس کو تو کہیں بھی گھسیٹ دو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس غریب وہ چلی جاتی ہے مارے ڈر کے کہ میرا مرد طلاق دے دے گا. لیکن اگر وہ بھی کوئی ڈھیٹ بیوی ہو تو وہ بھی کہے تو مجھے ہی چیک اپ کروا رہا، اپنا نہیں کروا رہا. اب اپنا بھی تو کرواؤ بھائی، ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ بیماری ہو، ہے نہیں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بیماری عورت کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور یہ مرد کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اور آج کل 95 نہیں بلکہ 98% میں بتاؤں کہ لوگ مرد اس بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن 98% ذہنیت ایسی ہے کہ بس عورت ہی کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. ہاں، ساس ہے وہ بھی عورت کو ہمیں بچہ دے دو بہو، ہاں ورنہ ہم تم کو چھڑوا دیں گے. اگر 2 سال میں بچہ پیدا نہیں ہوا پھر کانا پھوسی عورتوں کی شروع. ارے کیا ہو گیا؟ ارے 2 سال ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں پیدا ہوا، یہ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں عیب ہے. اب وہ ساتھ یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہے میرے بیٹے میں بھی عیب ہو، نہ، اس کا بیٹا کانا صحیح، لولا صحیح، لنگڑا صحیح، کچھ بھی صحیح، اس میں عیب نہیں وہ نکالتی، بس لے دے کے وہ غریب بیچاری مسکین وہ بہو. ایسی وجہ سے ایسی بہویں بھی جوتے مارتی ہیں. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں، نہیں پسند کرتی. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے انصاف سے کام لو، ہے نا؟ انصاف سے کام لو.
شوہر کو بھی چاہیے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ دونوں کا چیک اپ کروائیں، تب دیکھیں۔ تو عورت کے اندر بھی بانجھپن ہوتا ہے، اور اس کی دو قسمیں۔ نمبر ایک، پہلی قسم پیدائشی بانجھپن، پیدائشی بانجھ ہوتی ہے عورت، ہے نا؟